وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عالی جناب محب محترم عالی مرتبت سید انظر صاحب سبحانی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ نے ہمیں یاد کیا۔ اللہ رب العزت آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ فقیر قادری گدائے نظامی بدر الدین احمد خان رضوی مصباحی آپ سے مخاطب ہے۔ یاد آوری کا بہت بہت شکریہ۔ آپ نے ہم سے ویڈیوگرافری اور تصویر کشی کے تعلق سے سوال کیا۔ جناب محترم، بلا شبہ آج اس دور میں اس تعلق سے کچھ علماء کرام تصویر کشی کے اور ویڈیوگرافری کے جواز کے قائل ہیں، مگر ایسا کہنا کہ مطلقاً وہ جواز کے قائل ہیں یہ سخت غلط اور باطل و مردود ہے۔ معتمد محققین قابل اعتماد جو متدین علماء ہیں، جن کے قول کا اعتبار، جن کی تحقیق کو جو ہے پسندیدگی کی نظر سے دیکھا جائے، ان محققین نے اپنی تحقیق میں ضرورت شرعیہ حاجت شدیدہ کے تحت اس کی اجازت دی۔ بعض محققین نے یہ کہا کہ یہ تصویر نہیں ہے، اور اس کے باوجود بھی جس کا دیکھنا باہر جائز ہے اس کا اندر بھی دیکھنا جائز ہے، اور دینی ضرورت کے لیے یعنی تبلیغ و ارشاد کے لیے، دعوت و تبلیغ کے لیے اس طور پر کہ رد بدمذہبہ ہو اور عقائد باطلہ کا رد بلیغ ہو۔ چونکہ بدمذہب اس طریقے کو اپنا رہے ہیں، لہذا ان کا رد کرنے کے لیے اس طور پر بنانا ویڈیوگرافری وغیرہ ہو کہ اسے محفوظ نہ کیا جائے، تو اس صورت میں یہ جائز ہے۔ مگر ان کی یہ تحقیق میں ان سے خطا ہوئی ہے، اس لیے کہ بلا شبہ تصویر کشی حرام و ناجائز ہے، اور یہی قول راجح اور مفتاب قول ہے، اور اسی پر فتویٰ ہے سیدی سرکار اعلیٰ حضرت مجد اسلام سیدنا امام احمد رضا خان علیہ رحمت و رضوان کا، اور احادیث طیبہ اقوال فقہا اسی پر شاہد عدل ہیں۔ چنانچہ حدیث پاک میں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اشد الناس عذابا یوم القیامت المصورون، قیامت کے دن سب سے سخت عذاب تصویر کھنچوانے والوں کو دیا جائے گا۔ اور اس باب میں تصویر کشی کی حرمت کے تعلق سے مجدد اسلام سیدنا امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرضوان نے فرمایا کہ تصویر کی حرمت پر احادیث تواتر معنی تک پہنچی ہیں، متواتر المعنی ہیں، لہذا بلا شبہ مذہب حنفی میں بلکہ باجماع تصویر کشی حرام و ناجائز ہے، اور اس کا مرتکب فاسق معلن ہے۔ یہی فتویٰ سرکار مفتی اعظم ہند رضی اللہ عنہ کا ہے، اور یہی فتویٰ سرکار تاج الشریعہ قاضی القضاۃ فی الہند وارث علوم اعلیٰ حضرت جانشین سرکار مفتی اعظم ہند حضرت علامہ اختر رضا خان ازہری رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے، اور یہی فتویٰ حضور استاذ العلماء امیر المومنین فی الحدیث شہزاد صدر الشریعہ محدث کبیر علامہ ضیاء المصطفیٰ قادری دامت ظلہ النورانی کا ہے۔ یہاں تک کہ حضور محدث کبیر نے فرمایا کہ جو علماء، جو مولوی یا عالم تصویر کھنچواتا بناتا اور بنواتا ہے، میں اسے عالم ہی نہیں سمجھتا کہ وہ اپنے علم پر عمل نہیں کرتا، اور میں ایسے عالموں کے پیچھے نماز بھی پڑھنا پسند نہیں کرتا۔ یہی موقف اس فقیر قادری کا ہے، اس لیے کہ دین کی تبلیغ و ارشاد کے لیے تصویر کشی یا ویڈیو یہ ضروری یا حاجت شرعیہ یا ضرورت و حاجت کے تحت اسے ماننا یہ غلط ہے، اس لیے کہ دین کی تبلیغ کچھ منحصر نہیں ہے اسی پر، اور نہ ہی رد بدمذہبوں کچھ منحصر ہے اسی پر۔ جگہ جگہ مساجد ہیں، علماء ہیں، موجود ہیں، وہ اپنے طور پر دین کی تبلیغ کریں اور عقائد اہل سنت، معمولات اہل سنت پر قرآن و حدیث سے دلائل قائم کریں، دین پر شریعت پر سختی سے کاربند رہیں۔ دین کی تبلیغ اسی سے ہوتی رہے گی، اس لیے کہ دین کی تبلیغ واعظ و نصیحت سے ہوتی ہے، نہ کہ تصویر سے ہوتی ہے۔ اور بلا شبہ تصویر کی حرمت میں سب سے بڑی چیز جو یہ کہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق سے مقابلہ کرنا ہے، تو یہ تو
ڈیجیٹل کیمرے سے بنائی ہوئی تصویر میں یہ علت سب سے زیادہ پائی جاتی ہے کہ یہ من و عن چلتی پھرتی تصویر بناتا ہے، جس میں اللہ کی تخلیق سے مقابلہ سب سے زیادہ بدرجہ عدم پایا جاتا ہے، اس لیے اس کی حرمت اور شدید ہوگی۔ اور بد مذہبوں کے رد کے لیے، دین کو پھیلانے کے لیے تصویر کشی یا ویڈیو کی کچھ ضرورت نہیں ہے، کیونکہ دین جو ہے مکہ اور مدینہ سے نکل کر پورے عالم میں پھیل چکا اس وقت جبکہ ان سب چیزوں کا تصور بھی نہیں تھا۔ بہرحال قول راجح اکابر علماء کا یہی ہے اور اسی پر عمل ہے۔ اب رہا یہ کہ ہم جیسے ناکاروں کا کہیں اس طرح کا عمل کر لینا یہ دلیل نہیں بن جاتا، لہذا جو شخص بھی تصویر کشی کرے گا، کھچائے گا تو سرکار تاج شریعہ رضی اللہ عنہ کا فتویٰ یہی ہے، اور حضور محدث کبیر کا اور اکابر علماء کا، جن کی لمبی فہرست ہے۔ بہرحال تصویر فوٹو نکلوانا یہ سخت ناجائز و حرام، اعلانیہ اس کا مرتکب فاسق مولن ہے۔ اور رہا آپ نے یہ بتایا کہ اب جیسے ہم جیسے لوگوں کا کہیں پر ویڈیو وغیرہ آ جانا تو فقیر قادری اللہ رب ہیلے بہانے یہاں کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر مجھ جیسے ناکارے سے بھی کہیں ویڈیو وغیرہ آ گئی ہو تو یہ میری مرضی یا خوشی سے یا جانتے ہوئے نہیں ہے، عدم علم میں ہے یا دھوکے کے ذریعہ بنائی گئی ہو۔ ہم اس کی ایک مثال آپ کو پیش کر دیں، جیسا کہ ادھر کچھ دنوں پہلے آپ کو علم ہو یا نہ ہو، بہرحال ہم آپ کے علم میں یہ بات پہنچا دیں کہ تقریباً ایک سال پہلے، لاک ڈاؤن سے کچھ پہلے یا اسی درمیان کی بات ہے کہ لکھنؤ میں ایک پروگرام کے موقع پر ہمارا جانا ہوا، اور جب ہم اسٹیج پر پہنچے تو دیکھا کہ باقاعدہ ویڈیوگرافری ہو رہی ہے۔ ہم تقریر کے لیے جب بیٹھے تو ہم نے سختی سے اسے منع فرمایا اور بند کروایا، اور جب ان لوگوں نے کہا کہ ویڈیو بنانے والے نے کہا کہ ہم نے ویڈیوگرافری بند کر دی ہے، تو ہم نے کہا جو مشین آپ نے رکھی وہ بھی یہاں سے ہٹا دیں۔ تو اس نے کہا نہیں حضرت آپ تقریر کریں، یقیناً ہم نے آپ کا ویڈیو بند کر دیا، صرف آڈیو ریکارڈ کر رہے ہیں۔ واپس آ گئے تو اب دیکھ رہے ہیں کہ باقاعدہ ہماری پوری ویڈیو جو ہے یوٹیوب پر اس نے ڈال رکھی ہے لمرا ایجنسی کے نام پر، جس پر کئی لوگوں نے سوال کیے۔ اسی طرح بہت سارے اکابرین علماء کی جو ہے چھپے سے عدم علم میں ویڈیو وغیرہ لوگ ڈال دیا کرتے ہیں۔ تو کہیں بھی اگر اس طرح آ گئی ہو جانے میں یا انجانے میں تو فقیر قادری گدائے نظامی بدر الدین احمد خان رضوی مصباحی اعلانیہ اپنے ان سب چیزوں سے براءت کا اظہار کرتا ہے اور رب کی بارگاہ میں توبہ و استغفار کرتا ہے، استغفر اللہ رب من کل ذنب واتوب الیہ، اس لیے کہ ہمارا عمل حضور محدث کبیر کے قول پر ہے، حضور تاج شریعہ کے فتوے پر ہے، اور رہتی زندگی تک انشاءاللہ اسی پر قائم و دائم رہیں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں ان ساری چیزوں سے محفوظ فرمائے۔ بہرحال دیکھیں کہ بعض علماء نے جنہوں نے یہ کہا کہ وہ تصویر ہے مگر ضرورت شرعی کے تحت اس کی اجازت دی گئی دینی تبلیغ کے لیے، اس کا نتیجہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ دھڑے سے جو ہے اپنی فوٹو نکلوا رہے ہیں، ویڈیو بنوا رہے ہیں اور واٹس ایپ اور فیس بک پر اسے پھیلا رہے ہیں، اور کہیں کھانے کی، کہیں پینے کی، کہیں چلنے کی، کہیں درگاہ پہ جانے کی، کہیں ایئرپورٹ پہ چڑھنے کی، کہیں اپنے سفر کی، نہ جانے کیسی کیسی بلا ضرورت لایانی چیزوں کی بھی تصویریں ویڈیو بنا کر لوگ اب ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو جو ہے جلب المنفع درء المفاسد اولا من جلب المنفع، یہ اصول فقہ کا قاعدہ ہے کہ منفعت کے حصول سے بہتر ہے کہ مضرت اور فتنے کو دفع کیا جائے۔ تو یقیناً تاج شریعہ رضی اللہ عنہ کا قول فتویٰ قول مفتبہ ہے اور راجح قول ہے کہ اگر ہم اس کی اجازت نہ دیتے تو آج یہ جن لوگوں نے اجازت دی اگر وہ نہ اجازت دیتے تو آج اس طرح کی حرکتیں لوگ کرنے کی ہمت و جرات نہ کر سکتے تھے۔ آج تھوڑی سی آزادی کا نتیجہ یہی ہے کہ کھانا کھانے کی بھی ویڈیو بنی رہی ہے، سفر جہاں کرنے کی بھی ویڈیو بن رہی ہے، کار میں چڑھنے کار میں اترنے کی بھی، مزار شریف پر حاضری کی بھی، کہیں گھومنے ٹہلنے جانے کی بھی، ریلوے اسٹیشن کی بھی، ایئرپورٹ کی بھی، فلائٹ کی بھی، نہ جانے کہاں کہاں کی تصویریں لوگ بنا رہے ہیں۔ پوز بنا کر کے ذمہ دار سب کہے جانے والے مقررین و خطبہ اور ائمہ اس طرح کے حضرات بھی اس ساری حرکتوں میں ملبس ہیں اور اعلانیہ ان ساری چیزوں کا ارتکاب کرتے ہیں۔ کوئی بند کمرے میں کیا کرتا ہے وہ ایک الگ چیز ہے، اعلانیہ طور پر اس طرح کی حرکتیں اسے فیس بک پر، واٹس ایپ پر، اسٹیٹس پہ ڈالنا یہ کتنا بڑا جرم عظیم ہے۔ کیا یہ دین کی ضرورت کے تحت داخل ہے؟ بلا شبہ یقیناً یہ دین کی ضرورت کے تحت داخل نہیں ہے، اور دینی تبلیغ کوئی ویڈیو ٹی وی پر منحصر نہیں ہے۔ حضور تاج شریعہ رضی اللہ عنہ کو پورا عالم جانتا ہے،
اور ان کے قول پر جو ہے عمل بھی کرنے کی کوشش کرتا ہے اور انہیں اپنا جو ہے مربی اور پیشوا اور مقتدا بھی مانتا. حضور محدث کبیر کو اپنا مقتدا اور پیشوا رہبر و رہنما مانتے ہیں لوگ. کیا پورے عالم میں ویڈیو ٹی وی کی وجہ سے وہ پہچانے گئے اور ان کے قول پر لوگ عمل کر رہے ہیں؟ یقیناً ایسی بات نہیں ہے. بہرحال یہ کہنا کہ اس کے ذریعہ دین کی تبلیغ ہوتی ہے، یہ بات قابل اعتبار اور لائق عمل نہیں ہے. تو بہرحال حکم یہی ہے کہ تصویر کھنچوانا یہ سب کسی بھی طریقے کی فتاوی رضویہ شریف کا مطالعہ کریں تو مجدد اسلام رضی اللہ عنہ نے ہر طرح کی تصویر کو حرام و ناجائز قرار دیا ہے. صابرین و علماء دین اور دیگر محتاط علماء کرام کی تصاویر اور ویڈیو وغیرہ، اسی طرح اس فقیر قادری کے دائیں نظامی بدر الدین احمد قادری رضوی نظامی عبد حقیر فقیر صراحت تقصیر کی بھی جو ویڈیوز وغیرہ جن لوگوں نے بنائی ہے، جنہوں نے ڈالا ہے، یوٹیوب پر چڑھایا ہے، وہ اس کے ذمہ دار ہیں، نہ کہ وہ علماء کرام یا یہ فقیر قادری. اور اگر اس فقیر قادری کی کوئی ایسی ویڈیو وغیرہ یوٹیوب وغیرہ پر یا نیٹ پر کہیں موجود ہے جن لوگوں نے ڈالی ہے، میں ان سے سختی کے ساتھ مطالبہ کرتا ہوں کہ وہ میری ویڈیو اور تصویر کو فوراً جو ہے وہاں سے نکال دیں اور اسے ڈیلیٹ کریں، ورنہ قیامت کے دن وہ جواب دہ ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.